فرمایا سنو بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوگا، لیکن اگر کوئی بدکار آدمی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا سنگ باری ہے، اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ مَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوَالِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ۔ لوگوں کان کھول کے سنو، میرے نبی کا خطبہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اور جس نے اپنے غیر باپ کی طرف اپنا دعویٰ کیا، کیا مطلب؟ اپنا نسب بدلا، اپنا خاندان بدلا، یا وہ کسی اور کا آزاد کردہ غلام تھا، خود کو کسی اور کا آزاد کردہ غلام بتایا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اس کا نہ نفلی عبادت اس کی قبول کی جائے گی، نہ اس کی فرضی عبادت قبول کی جائے گی۔ برادران اسلام ذرا غور کیجئے، کتنا واضح تر حکم ہے کہ جو راجا ہے وہ راجا ہوگا، جو ملک ہے وہ ملک ہوگا، جو قریشی ہے وہ قریشی رہے گا، جو سید ہے وہ سید رہے گا۔ کوئی غیر سید خود کو سید نہیں کہہ سکتا، کوئی غیر ہاشمی خود کو ہاشمی نہیں کہہ سکتا، کوئی غیر عباسی خود کو عباسی نہیں کہہ سکتا، کوئی غیر ملک خود کو ملک نہیں کہہ سکتا۔ یہاں واضح حکم موجود ہے، جس نے اپنی قوم قبیلہ بدلا اس پر خدا کی لعنت۔ بڑا واضح دو ٹوک حکم ہے، اور یہ صرف ایک جگہ نبی کا خطبہ نہیں ہے، میرے نبی کی دیگر بھی کئی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی نے کہیں تو فرمایا کہ جس نے اپنا باپ بدلا یعنی نسب بدلا وہ کافر ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنا نسب بدلا، حضور نے فرمایا کہ اس پر خدا کی جنت حرام ہو گئی۔ آج کتنی آسانی کے ساتھ باپ دادا پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، دنیا کی عزتیں سمیٹنے کے لیے لوگ سید بن جاتے ہیں، اور یہ بیماری بہت سارے پیروں کے اندر آ گئی ہے۔ یعنی کئی آستانوں کے پیچھے باپ دادے کو دیکھو تو کوئی کیا ہے اور کوئی کیا ہے، لیکن چونکہ لوگ سیدوں کا ادب زیادہ کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے ان کی نسل آگے پہلے شاہ شاہ لکھتے رہتے ہیں، بعد میں کچھ عرصہ گزرتے پیچھے سید بھی لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھو نسب بدلنا حرام ہے، نسب بدلنا کفر کے قریب جرم ہے، نسب بدلنے والے کے اوپر جنت حرام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا رسول کہتا ہے۔ لہذا ہر ایسا پیر جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ جان بوجھ کر اس نے اپنا نسب بدلا، ارے بھائی اس کی بیعت تو چھوڑ، اسے تعلق رکھنا بھی حرام ہے، بیعت کرنا یہ تو اور اوپر کی بات ہے۔ اور آج ہم لوگ باقی جرموں کو جرم سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی پیر سگریٹ پی رہا ہو تو ہم کہتے ہیں وہ یار یہ پیر عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی عالم اور کوئی مفتی اگر کوئی سر سے کپڑا اتار کے پھرے تو ہم کہتے ہیں یار یہ مولوی کی حالتیں دیکھ، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے وہ نسب بدل رہے ہوتے ہیں، ان کے باپ دادے کا خاندان اور ہوتا ہے اور آگے ان کا خاندان اور ہوتا ہے۔ وہ صرف دنیا کی چند دنوں کی عزت بٹورنے کے لیے یا لوگوں سے نیازیں بٹورنے کے لیے وہ اپنا نسب بدلتے ہیں، اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ میں ہاشمی ہوں، اللہ کے فضل سے نسب ہے میرا، شجرہ ہے ہمارے پاس، میں حضور کے چچا کی اولاد میں سے ہوں۔ ہمیں کئی دفعہ کئی لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، وہ جی پھر تو آپ بھی سید ہوئے۔ میں نے کہا بیٹا مجھے خود کو سید کہلانے میں اتنا فخر نہیں ہو رہا جتنا مجھے سیدوں کا غلام ہونے میں فخر ہو رہا۔ یہ سمجھو کہ بھئی اگر خود کو سید کہلاؤ گے تو پھر عزت ملے گی، عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا کہ جن کا خاندان کوئی چودھری خاندان سے، کوئی ملک خاندان سے، کوئی عام خاندانوں سے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی، خدا کا خوف دل میں رکھا، عقیدہ مضبوط رکھا، تو سیدوں کو ان کے درباروں پر حاضر ہوتے ہم نے دیکھا۔ ذرا مجھے بتائیے مورا شریف کے بزرگان دین کا نسب کیا ہے؟ کئیاں شریف کے خاندان کیانی خاندان کے بزرگ ہیں، تو کیا ہزار سیال شریف والے سید نہیں ہیں؟ تو کیا گولڑے کا سلطان وہ اپنی کتابوں میں نہیں لکھتا کہ مجھ پہ یہ جو کچھ کرم ہے، یہ جو مجھ پہ اللہ کی عطائیں ہیں، یہ حضرت خواجہ پیر سیال لجپال خواجہ شمس الدین سیالوی کی یہ میرے اوپر کرم نوازی ہیں؟ کیا پیر پٹھان کوئی سید ہے؟ تو اس حوالے سے اللہ کی خصوصی عبادت تقوی بندہ رکھے، عمل کرے، عقیدہ مضبوط رکھے، تو وہاں نسب کی بات نہیں ہے،
اللہ کرم کرنے پہ آئے تو غیر سیدوں پہ بھی کرم کر دیتا ہے۔ ہاں یہ بات بجائے کہ اگر کسی نے سفید کلر کے اوپر پینٹنگ بنانی ہو تو کپڑے کا کلر کوئی سفید نہ ہو تو اسے پہلے سفید کرنا پڑتا ہے، پھر اس پہ پینٹنگ بنتی ہے، اور اگر پہلے سے سفید ہو تو پھر اس کو اس محنت سے گزارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بالکل قطعی اور یقینی بات ہے کہ جن کی رگوں میں سیدہ زہرا کا خون ہے ان پر ابتداءً کرم ہے، آگے مزید اگر کرم ہو جائے تو وہاں دگنا معاملہ نظر ضرور آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشائخ میں سے یا پیران عظام میں سے جو سید نہیں ہے تو وہ مرشد کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر بتائیے حضرت خواجہ کنگھی کون تھے؟ پھر یہ بات ہے تو پھر بتائیے مجھے یہ بتائیے امام ابو حنیفہ کون تھے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر بتائیے حضرت بایزید بستامی کون تھے؟ اگر پھر یہ بات ہے تو پھر ذرا مجھے بتائیے بڑے بڑے جو مشائخ ہیں جن میں بالخصوص جو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ہیں وہ کون تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عزتیں، دنیا کے اندر لوگوں سے ہاتھ چوموانے کے لیے نسب بدل دینا اور خود سید بن جانا کہ لوگ مجھے اس حوالے سے پروٹوکول دیں۔ اللہ یاد رکھیں ایسے لوگ، اللہ ایسے لوگوں کو بڑا ذلیل کر کے دنیا میں تو ذلت ہو نہ ہو، نظر آئے کسی کو نہ آئے، لیکن آخرت میں ان کا ذلیل ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے اتنے بڑے مجمع میں خطبہ عطا کیا اور میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنا نسب بدلا اس پر اللہ کی بھی لعنت، تمام انسانوں کی بھی لعنت اور تمام فرشتوں